السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أفضل صلواتك وعدد معلومات إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجاهدوا في الله حق جهاده، صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں ایک بہت ہی ابتدائی درجے کا لیکن اہم ترین موضوع آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا، میں صرف اشارات دوں گا تاکہ گزشتہ جمعہ کا سبق ہمیں دوبارہ ریپیٹ ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے۔ تو آج جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اپنے ذہنوں میں بیٹھنے میں سہولت ہو جائے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے مجاہدات کرائے جاتے ہیں۔ مجاہدات کرانے میں صوفیہ کرام کے طریقے مختلف رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ پرواز روحانیہ کے لیے جسم کی کثافتوں کو چھوڑنا ضروری ہوتا ہے، تو جسم کی کثافتیں دور ہوتی ہیں مجاہدات کے ذریعے سے۔ پیران طریقت سید الاغواث سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاہدات کے بعد میں سے ہم نے ایک موضوع لیا تھا اور وہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ گزشتہ آپ کو سنایا تھا کہ تصوف میں مقصودات کس کو کہتے ہیں۔ ایک کا نام جلب ہے، دوسرے کا نام قلب ہے۔ جلب اس کو کہتے ہیں کہ اچھائیوں کو اپنے اندرون میں اتارے، اور قلب اس کو کہتے ہیں کہ برائیوں کو اپنے اندرون سے نکالے۔ یہ مقصود ہے تصوف میں۔ اس کی انتہا دنیا کی محبت کا نکل جانا، اللہ کے حبیب کی محبت کا اپنے قلوب میں آ جانا، جلب اور قلب کی انتہا۔ میرے دوست، جو اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے جو گزشتہ جمعہ میں عرض کیا گیا، جس کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا قد افلح من زکاھا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفوس کا تزکیہ کر لیا۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جانا، اللہ کی تقدیر پہ خوش ہو جانا، اللہ نے مسائل نہ رکھا، مصیبت میرے اللہ کی طرف سے ہے، جان کے صبر کر جانا۔ اللہ نے نعمتوں سے مالا مال کر دیا تو اللہ کی نعمتوں کو لے کے اللہ کے شکر گزار بندے بن جانا۔ یہ در حقیقت انسانی زندگی کے مقصودات ہیں، اور جب یہ اس انسان کے اندرون میں آتے ہیں تو یہ مقصود کو پانے والا سالک کہلاتا ہے۔ اب اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا غیر مقصود ہے اور ذریعہ ہے، یعنی وہ چیز اہم نہیں ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی، بیت اللہ کو جانا ہمارا مقصود ہوتا ہے، ٹرین سے جانا ذریعہ ہوتا ہے، پلین سے جانا ذریعہ ہوتا ہے، کشتی سے جانا ذریعہ ہوتا ہے، اور پاپیادہ جانا ذریعہ ہوتا ہے، کسی گھوڑے پہ سوار ہو کے جانا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی کچھ تصوف کے میدان میں اللہ تک پہنچنے، اللہ کی رضا کو پانے، جنت کے نعمات کو پانے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں حاضری کی مل جانے، گویا یہ وہ تصوف کی منتہیات ہیں یا نہایات ہیں جس کے اندر چلنے کے لیے قلوب کے اندر کچھ اور ذرائع بھی ہیں، جس کی دو قسمیں میں نے عرض کی تھی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے۔ ان دو قسموں میں سے ایک کا نام ہے ذرائع معدہ اور ایک کا نام ہے ذرائع فاعلہ، اور گزشتہ جمعہ میں نے صرف ذرائع فاعلہ کی 6 قسمیں ذکر کی۔
ایک وہ جو مفید ہیں، خطرے سے خالی ہیں، جیسے ذکر ہے، شغل ہے، مراقبہ ہے۔ ایک وہ جو خطرات سے پر راستہ ہے، جس میں اندیشے ہیں کہ آدمی کہیں راہ ہدایت سے اور صراط مستقیم سے بھٹک نہ جائے، لیکن ہے تو وہ بھی ایک ذریعہ، اگرچہ کہ غیر مقصود ہے لیکن پہنچا جاتا ہے اس راستے سے بھی سلوک کے میدان میں۔ اور وہ میں نے عرض کیا تھا تصور شیخ ہے، سماع ہے اور عشق مجازی، یہ تین بھی ذرائع فاعلہ میں، ایک اس میں صبر، ذکر، شغل، مراقبہ، یہ تین، پھر اس کے بعد اس میں کوئی خطرہ نہیں، اور ایک تین ہے جس میں خطرہ ہے، سماع، عشق مجازی اور اس کے ساتھ ساتھ تصور شیخ۔ اب میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ تصور شیخ کیوں کیا جاتا ہے، اس سے تصور رسول کیسے پیدا کرایا جاتا ہے، پھر تصور رسول سے تصور اللہ کیسا پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ ایک تجریب ہوتی ہے باعتبار صالح، آدمی کی اپنی کیپیسٹی، اس کی استعداد، اس کی صلاحیتوں کے مطابق کیا جاتا ہے۔ مجھے آج اس ذرائع فاعلہ میں کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ گزشتہ ہی بات سننے میں آئی کہ بہت بہت ہو گئی۔ میرے دوست، ہمیں عادت یہ ہو گئی ہے کہ ہم چھوٹی باتیں سننے کے مزاج کے حامل ہو گئے۔ اکابرین کے، قادری سلسلے کے، چشتی اور نقشبندی سلسلے کے، سہروردی اور رفاعی سلسلے کے بزرگوں کے اقوال یا ان کی یہ تعلیمات جو ہماری اپنی زندگیوں میں آنا چاہیے تھا، جس کے ذریعے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں ہمارے قلوب میں پیدا ہوتی، ہم نے اس کو لینے کے بجائے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت اونچا سمجھا۔ مثال کے طور پر اگر میں تقریر کروں یا خطبہ سناؤں اور اس میں کچھ واقعات کو اس انداز میں لفاظی کے ساتھ پیش کروں کہ آپ نے اس انداز سے پہلے نہ سنا ہو، تو یہ کہیں گے کہ صاحب بڑا عجیب معاملہ ہے، بڑی اچھی تقریر ہے، بڑی عمدہ بات۔ اگر وہی بات میں اگر علوم کی جامعیت کا پیراہن دے کر یا الفاظ میں علوم قرآن یا علوم حدیث یا علوم مشائخین طریقت یا علوم العلماء یہ اگر آپ کے سامنے رکھوں تو یہ سمجھا جائے گا کہ صاحب یہ بات بہت بہت ہو جائے۔ بات میرے دوست وہی ہے، ہوتا یہ ہے کہ صرف ہم ان بزرگوں کے اقوال کو نقل کرتے ہیں تو کم وقت میں بہت زیادہ علم ملتا ہے۔ اب جب واقعات کے پیچھے سے لاتے ہیں تو پھر ایک واقعے کے پیچھے ایک سبق ملتا ہے، کہیں دو ملتے ہیں، کہیں تین ملتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک لمبا عرصہ، ایک لمبا وقت خراب ہو جاتا ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں آنے والوں کو زیادہ سے زیادہ علم سے سیراب کرایا جا سکے، کیونکہ یہ علم ہمارے باپ کی جاگیر نہیں، یہ علم تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نعمات میں سے، اور ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور اس امت کو علم ہی کے ذریعے سے آشنا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ علوم عوام الناس تک پہنچ جائیں، لیکن میرے دوست اس میں بڑی غفلت ہو رہی ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ ہمارے سوچوں کے حساب سے بہت بلند ہے۔ نہیں میرے دوست، اگر آپ آج اس موضوع کو سن لیں، میرا اندازہ ہے، یقین نہیں لیکن اندازہ ہے، ایک چھوٹی عمر کی حیثیت کے اعتبار سے جو بھی میرا تجربہ ہے، آج میں کہوں آپ کے ذہن میں چاہے نہ بیٹھے لیکن اتنا بیٹھ گیا کہ یہ بھی کوئی علم ہے۔ کل آپ کسی بزرگ سے وہی بات سنیں گے تو آپ کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد مل جائے گی، بہت زیادہ آسانی فراہم ہو جائے گی۔ ارے صاحب سنا لے گا کہ سنا تھا مطلب جب سمجھ نہیں آیا آپ سمجھنا، بات وہ نہیں رہتی۔ بات یہ رہتی ہے کہ ہمارے بزرگوں کے اقوال کو سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کے اوراق کو سمجھنے کے لیے، احادیث مبارکہ کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے ہم جو عرض کرتے ہیں وہ اگرچہ جو باؤنس ہوتا ہے لیکن آگے بات کے سمجھنے میں ممید و معاون ہوتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ کوشش یہ کیجیے کہ ہم ان علوم کو سمجھیں جو علوم عرض کیے جا رہے ہیں۔ آج مجھے عرض کرنا ہے ذرائع معدہ کیا ہے، اور ذرائع معدہ بھی تصوف میں ایک ذریعہ ہے اور غیر مقصودات میں سے ہے، لیکن یہ کہ اللہ تک پہنچنے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ یہ 4 قسمیں ہیں: قلت طعام، قلت کلام، قلت منام، قلت اختلاط مع الانام۔ جملے بہت باری ہو گئی اردو زبان میں: کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، لوگوں سے کم ملنا، اس کو ذرائع معدہ بولتے ہیں۔ یعنی یہ بولنے میں ایک لفظ ہے لیکن ایک لفظ نہیں ہے، اس میں سینکڑوں ذرائع پوشیدہ ہے۔ اب میں 1-2-4 کی مثالیں عرض کرتا ہوں۔ آپ اگر جاگ رہے ہیں، کوئی آدمی سامنے سے گزرتا ہوا بھول گیا، آپ نے اس کو گھورا،
اس نے پلٹ کے پوچھا کیوں گھور رہا، تو آپ پوچھیں گے تو کیوں گھور رہا، نتیجہ یہ ہوگا کہ اب پھر گالی گلوچ شروع ہوگی، پھر ہاتھا پائی شروع ہوگی اور ایک فساد ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں اگر آدمی سوتا رہے گا تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، لیکن سونے میں فائدہ یہ ہے کہ آدمی لڑائی سے تو بچتا ہے لیکن اللہ کی یاد سے غفلت میں پڑا ہوا ہوگا۔ اس لیے سونا تو ہے لیکن 6 گھنٹے کی مقدار متعین کی ہے مشائخین نے، طریقت نے، کہ اس سے زیادہ نہ سو، کہ اس سے زیادہ سونا جس میں انسانی کو کمزور کرتا ہے، اس سے زیادہ سونا جس میں انسانی کو گویا حرارت طبعی جو ہوتی ہے جس سے آدمی حرکت کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، اب وہ نہیں کر سکتا جب زیادہ سونے لگتا ہے، اور اگر کم سوتا ہے تو پھر اس سے اعتبار سے اس کی نیند پوری نہیں ہوتی، کبھی جس میں انسانی طاقت اور کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے 6 گھنٹے کی مقدار وہ ہے جو ایک بالغ بچہ اور ایک بوڑھے تک کی عمر، یعنی جس کی عمر 50 اور 55 سال ہو جائے، 6 گھنٹے کی نیند کافی ہو جاتی ہے۔ جب آدمی کم سوئے گا تو اس کو 18 گھنٹے مل جائیں گے، 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے، اگر 6 گھنٹے اس کے سونے میں چلے گئے، اگر سویا نبی کے طریقے کے مطابق تو سونا بھی عبادت بن گیا۔ اب رہ گئے 18 گھنٹے، ان 18 گھنٹوں کو کیسے آدمی استعمال کرے؟ اس میں ہے کہ آدمی کام کاج سے لگا ہوتا ہے، مشغولیات سے لگا ہوتا ہے، کاروبار اور معاملات ہوتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، لین دین ہوتا ہے، تو مشائخین نے لکھا ہے کہ لین دین تو کریے، معاملات تو کریے، کاروبار تو کریے، لیکن اس اعتبار میں یہ ذہن میں رکھیں کہ ان سے فضول بات ہماری زبان سے نہ نکلے، کیونکہ فضول بات کے نکلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہاں نقصان ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ بھائی یہ چیز اتنی اچھی ہے کہ 2 سال تک خراب نہیں ہوتی، 2 سال تک خراب نہیں ہونے کی گارنٹی کیا ہے؟ ایک انسان پیدا ہوا تو 2 مہینے تک زندہ رہے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اور اگر کوئی دوسری چیز آدمی بنائے تو اس کے 2 گھنٹے ٹھہرنے اور باقی رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے کہ یہ زندگی بنی ہے مٹنے کے لیے، ایسے ہی اشیاء بنی ہے ختم ہونے کے لیے۔ جب آپ بات کرنا شروع کریں گے تو اس کے غلو میں پہنچ جائیں گے، اور غلو کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ وہ بات کہہ جائیں گے جو نہیں کہنا چاہیے۔ اب بعد میں یہ ہوگا کہ وہ آدمی واپس لا کے بولے گا آپ تو 2 سال کی گارنٹی دیے تھے، 2 سال بعد بھی نہیں چلا۔ اس میں آپ کی عزت نفس بھی مجروح ہوگی، آپ کے دل کو بھی تکلیف ہوگی، اور یہ دل میرے دوستوں کوئی معمولی شے نہیں ہے، یہ اللہ کا مسئلہ ہے۔ ہم نے یہ نہیں سمجھا ہوا ہے، اس دل کو تکلیف دے دینا بہت معمولی بات ہمارے ذہنوں میں بنی ہوئی۔ اس لیے اس چیز کو ذہن سے نکالو کہ ہم فضول باتیں کریں گے تو کوئی فائدہ ہوگا، فضول باتوں میں سوائے نقصان کے کچھ نہیں رکھا، مفید بات کیجیے، ضرورت کی بقدر کیجیے۔ اس کے اندر لڑائی جھگڑے سے آدمی بچ سکتا ہے، آگے آنے والے دن کی ایذا سے آدمی بچ سکتا ہے، آنے والے معاملات میں آدمی کو صاف ستھرا کہا جاتا ہے، اگرچہ کہ اس وقت میں تجارت میں تھوڑی کمی ہوگی، لیکن سچ بولنے کی اپنی برکات ہوتی ہیں، وہ تو دیکھیے کہ سچائی کی برکات اللہ ظہور میں لاتا ہے، ورنہ جھوٹ بولنا پڑے گا، اور جھوٹ کے نتیجے میں دوسرا جھوٹ، دوسرے کے جھوٹ کے نتیجے میں تیسرا جھوٹ، یعنی ایک کو چھپانے کے لیے دوسرا، دوسرے کو چھپانے کے لیے تیسرا، باعتبار نتیجہ یہ آدمی جھوٹ کا کپا ہو جاتا ہے۔ اب تجارت کیا رہی، وہ مال حرام ہو جاتا ہے جس کو بیچنے کے لیے آدمی نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ اب وہ حرام مال کھائے گا تو جس میں انسانی مقدر ہو جائے گا اور اس کی روح ناپاک ہو جائے گی، اس اعتبار سے روحانی ترقی کا تنزل کا شکار ہو جائے گا۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا کرنے کا، اسی لیے بزرگوں نے لکھا کہ کلام کرو تو ضرورت کے مطابق کرو، ضرورت سے زیادہ نہ کرو۔ ایک تیسری چیز ہے کم کھانا۔ جب آدمی کم کھاتا ہے تو قوت ہاضمہ صحیح رہتا ہے۔ جس نے ہومیوپیتھک کے ڈاکٹرز ہیں، جس نے ایلوپیتھک کے ڈاکٹرز ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے، جس نے حکما ہیں وہ کہیں گے کہ صاحب میدا اچھا رہا تو جسم سارا اچھا، میدا خراب تو پورا جسم خراب۔ اس لیے کہ نظام ہاضمہ جو ہوتا ہے، آدمی جو غذا کھاتا ہے اس غذا کے کھانے کے بعد میں اس کا جو نظام ہاضمہ ہے اگر صحیح رہا تو جسم انسانی میں پانی کی مقداروں کا نکلنا، جسم انسانی کے اندر کھانے کے بعد خون کا بنایا جانا اور اس کے اندر دیگر اشیاء کا بنایا جانا اور ان کو حرارت طبعی دیا جانا، اور حرارت طبعی کی وجہ سے جسم انسانی کے پھلنے اور پھیلنے کی صورتوں کا پیدا کیا جانا، یہ سارا متعلق ہے ہاضمے کے ساتھ۔ ہاضمہ صحیح ہوگا تو خون صحیح ہوگا، اور ہاضمہ صحیح ہوگا تو جسم انسانی کی مقدار پانی کی مقدار صحیح ہوگی، اور اس میں شکر کی کمی اور اس کی زیادتی، اور اس میں نمک کی کمی اور اس کی زیادتی، یہ اپنے اعتبار سے اوسط درجے میں رہے گی، ورنہ پھر بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر، اور شوگر میں پھر ہائی ہے پھر لو ہے، پھر یہ آپ زیادہ جانتے۔ تو نتیجہ کیا ہوا
آدمی کا زیادہ کھا لینا بدہضمی کا شکار بنا دیتا ہے اور جس میں انسانی سلوک محل ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہی چیز ہمارے بزرگوں کی مان کے چلیں بجائے ڈاکٹر کے کہنے کی مانتے، وقت پر کھاتے، اتنا کھاتے کہ آپ کے پیٹ میں اور بھوک ہوتی تو دوبارہ آپ کو بھوک ہوتی، اس میں ایک بڑی چیز پیدا ہوتی ہے میرے دوست، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے ساتھ سامنے کوئی ایسی غذا رکھی جائے جو اس کی اپنی حیثیت کے مقابلے میں کم درجے کی، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو ہمیشہ مرغن غذائیں کھاتا ہو لیکن پیٹ بھرا ہوا ہو تو دوسرے وقت مرغن غذا اس کو گوارا نہیں ہوتی، پسند نہیں ہوتی، وہ کچھ ایسا کھانا چاہتا ہو جس سے اور لذت بڑھے اور ایسا کھانا چاہتا ہے جس سے اور لذت بڑھے۔ لیکن ایک بھوکا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے سامنے اگر آپ ایک اچار کا ٹکڑا یا پھر اس کے سامنے آپ ایک چھوٹی سی لہسن کی ڈلی یا پیاز کی ڈلی یا تھوڑی سی مرچی رکھ دیں اور سامنے اس کی دیواری کی روٹی رکھ دیں، پھر وہ آدمی بڑے مزے سے اس کو کھائے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے بڑی عمدہ ہو جاتی ہے۔ تو آدمی کا جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو جب کھاتا ہے اس کے بعد شکر ادا کرنے کے قابل رہتا ہے، جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس کے بعد میں آدمی اللہ کے شکر سے بیدار رہتا ہے۔ اب کھانے کے بعد میں اس کو ہضم کرنے کی فکر اس کو لاحق ہو جاتی ہے، اب ہضم ہوا نہیں ہوا تو پھر آدمی تھک جاتا ہے اور لیٹنے کی انتظار ہو جاتی ہے، اب آدمی لیٹنے لگ گیا تو پھر دیگر دوسری مصروفیات اور ضروریات اس کی بیچ میں حائل ہو جاتی ہیں، نہ یہ چین سے کر پا رہا نہ وہ چین سے کر پا رہا، دنیا کی یہ ساری زندگی ملیمیٹ ہو رہی ہے۔ میرے دوستو جب دنیا کی زندگی میں اتنے بکھیرے پیدا ہو رہے ہیں تو پھر ہماری عبادت کے لیے ہمیں وقت کہاں مل پا رہا ہے؟ نماز کے لیے آدمی ارے ذرا پیٹ خراب ہے، نماز کے لیے روزے کے لیے آدمی کو کہا جائے اگر آدمی کی طبیعت بیمار ہے، ایسے ہی زکات کا وقت آ جائے تو جاؤ مثلا میرے دواخانے کے چکر میرے کو لگے ہوئے، حج کا موقع آ جائے طبیعت اچھی ہوتی تو چلے جاتا تھا، طبیعت صحیح نہیں ہے، یہ بہانے پیدا ہو جاتے ہیں میرے کو۔ یہ ہوا کیوں؟ انسان کے ہاضمے کا نظام بگڑ گیا، اس لیے کہ انسان نے اپنی ضرورت سے زیادہ کھانے کو اپنا شعار بنا لیا۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب تم کم کھاؤ گے تو دوسری وقت میں بھوک ہوگی اور اشتہا ہوگی، جب اشتہا میں کھاؤ گے تو اس وقت میں کھانا تمہارے صحت کے لیے مفید مطلب ہوگا اور دودھ ہضم ہوگا۔ جب جسم انسانی میں جلدی ہضم ہو جائے گا تو وہ اعمال یعنی پھیپھڑوں کا حرکت میں آنا، جگر کا حرکت میں آنا، بجلی کا حرکت میں آنا اور خون کو دورانی ہے، خون کو پورے جسم میں پھیلانا، اب یہ سارا نظام درست ہوتا چلا جائے گا۔ یہ حقیقت صوفیہ نے اپنی طرف سے نہیں کہا، حدیث مبارکہ کے الفاظ کی روشنی میں اس کی تحقیق کی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آدمی اتنا کھائے، مومن ایک آنکھ میں کھاتا ہے، کافر 3 آنکھوں میں کھاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ مومن کا کھانا برکت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، کافر کا کھانا برکت سے خالی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن ایک آنکھ میں کھاتا ہے، کافر 3 آنکھ میں کھاتا ہے۔ تو یہ کیوں کھاتا ہے اس کی تفصیل تحقیق کے طور پر صوفیہ کرتے ہیں۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ بھائی اسی وجہ سے جس میں انسانی ہلکا پھلکا رہتا ہے، اب عبادتیں کرتے ہیں تو عبادت میں مزہ آتا ہے، دوسرے وقت کھانے کا وقت ہوتا ہے تو آدمی کو اشتہا ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، تو جو مل جاتا ہے اس پہ شاکر رہتا ہے، صابر رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے اندر نقائص نکالے، عیوب نکالے، در حقیقت وہ نفس کس پر نکل رہا ہے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ کھانے میں نفس نکالا تو کھانے کو پیدا کرنے والا کون؟ سوچیے، کھانے میں اگر نفس نکالا تو کھانے کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ چاول میں نفس نکالا تو چاول کے پیدا کرنے والے اللہ، گیہوں اور جوار میں نفس نکالا تو اس کے پیدا کرنے والے اللہ۔ آدمی یہ نہیں سوچتا کہ میں جو نفس نکال رہا ہوں وہ کس میں نکل رہا ہے، بے نفسی ہی وہ نفس اللہ کے ذات کی طرف جاتا ہے اور اس کا آدمی کو ادراک نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے انسان روحانی ترقی سے معذور ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل جب آدمی کو اشتہا ہوتی ہے کھاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور شکر ادا کرنا نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، جب تم میرے شکر گزار بنتے ہو تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں، ولئن کفرتم، اگر تم ناشکرے بنتے ہو ان عذابی لشدید، پھر ہماری پکڑ کٹھن ہوا کرتی ہے اور سخت ہوا کرتی ہے۔ تو میرے دوست ذرائع معجزہ جو ہے دیکھنے میں ایسے لفظ ایک ہے لیکن اس میں بے شمار یعنی فوائد پوشیدہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے لکھا ہے قلت کلام، کم بولنا، جب آدمی کم بولے گا تو اس کو فکر سوار ہو جائے گا۔ اب فکر کا یہ جو رخ ہوتا ہے، اسی فکر کو آخرت کی طرف مبذول کرنا ذرا آسان ہوتا ہے مشاہدے نظری پر۔ مثلا آدمی کم بولے گا تو سوچ میں رہے گا، اس کی جو سوچ رہے گی یا تو بلڈنگوں کے بنانے میں رہے گی یا مکانات اور دکانات کے بنانے میں رہے گی یا اپنے آپ کو عیش و آرام میں لگانے کی رہے گی، تو یہ جو فکر ہے اس کو صرف ایک لفظ کافی ہو جاتا ہے، جب مر گیا تو کہاں جائے گا۔ اس فکر کو فکر مراقبہ کا نام دیتے ہیں، یعنی موت کی تیاری کر لینا
جب اس کو یہ ذہن میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ بابا آدمی مر جائے گا تو نئی بلڈنگیں اس کی قبر میں اتاری جائیں گی اور نئے ہیرے اور جواہرات اور مرکز یعنی مکانات اور یہ عمدہ اور عمارتیں اور تمہاری تجارت کے دکانات یہ تمہاری قبروں میں نہیں اتارے جاتے. یہ عمدہ پوشاکیں اور یہ تمہاری کاریں اور یہ تمہاری گاڑیاں اور سواریاں یہ تمہارے ساتھ قبروں میں نہیں آنے والی ہیں. یہ تو ایک دن چھوٹ جانا ہے. تو جو چھوٹ جانا ہے اس کی فکر میں آدمی نہ رہے بلکہ اس کی فکر میں رہے جس جگہ جانے والا ہوتا ہے. اب اس کی فکر کا زاویہ بدلنا مشائخ کی طریقت کو آسان ہو جاتا ہے. اس لیے کم بولنے لگا ہے. اور اگر کم بولیں گے تو بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرمہ صغیر جرمہ کبیر اور کما قال زبان کا ٹکڑا گوشت کا لوگا چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن اس کا جرم جو ہے وہ بہت بڑا ہے. جرمہ صغیر ٹکڑا چھوٹا ہے ولیکن جرمہ کبیر اس کا جو جرم ہے وہ بڑا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے نہیں دیکھا جہنم میں مگر ان لوگوں کو جن کی اکثریت تھی اس بات میں وہ یہ کہ زبان کا غلط استعمال کرنے والے اور طہارت نہیں لینے والے. یہ تو وہ ہیں جس پر عذابات کی کثرت ہے اور ان کی مقدار زیادہ ہے. اور چونکہ عورتیں بہت زیادہ بولتی ہیں تو عورتوں کو ڈرایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں نے جہنم میں عورتوں کو صرف اس کی وجہ سے جلتے دیکھا ہے اپنے دست مبارک سے اپنی زبان مبارک کو نکال کے بتلایا کہ اس کے غلط استعمال کے اس طرح پکڑ کے بتلایا عورتوں کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں اس کی وجہ سے دیکھا ہے اس کو قابو میں کر لو. پھر ایک دوسری جگہ بخاری شریف میں آیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دی میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کس کی ضمانت ہے؟ میری میرے باپ کے لیے دو جہاں کے سردار کی صاحب قاب قوسین کی جی ثم دنا فقد اللہ جن کا قرب خاص ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا تم دو چیزوں کی گارنٹی دے دو میں ایک چیز کی گارنٹی دے دوں. دو چیزوں کی گارنٹی کیا ہے؟ تم اپنی شرمگاہ کا صحیح استعمال کرو گے غلط استعمال نہیں کرو گے یعنی فحاشی نہیں کرو گے زناکاری اور بدکاری نہیں کرو گے. دوسرے اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرو گے. تم ان دو چیزوں کی گارنٹی دو میں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں. پتہ یہ چلا کہ ان دو چیزوں کے اندر ایک کا نام مشائخین نے نقص رکھا ہے جس کی وجہ سے آدمی شہوتوں میں پڑتا ہے. ایک وہ جو جس میں انسانی کے اندر لوکڑا ہے جو زبان ہے اور اس کا غلط استعمال انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے. میرے دوست مشائخین نے لکھا ہے قلت کلام جب تم اس بات میں آؤ گے تو یہ فائدہ ہوگا کہ دو جہاں کے سردار کی بشارت تمہیں مل جائے گی. کیا بشارت ملتی ہے؟ جب تم قلت کلام پر آتے ہو کم گفتن کم بولنا جب اس پر آتے ہو تو جھوٹ بولنے سے بچ جاتے ہو بہتان لگانے سے بچ جاتے ہو غیبت کرنے سے بچ جاتے ہو شر اور فساد کی گفتگو کرنے سے بچ جاتے ہو گالی گلوچ سے بچ جاتے ہو فحاشی کے الفاظ کے بیان کرنے سے بچ جاتے ہو گیت گانے گنگنانے اور فحاشی کے نغمات کو اپنی زبانوں میں لانے سے بچ جاتے ہو. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمہاری فکریں آخرت کی مغفرت منظور ہو جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں پروردگار عالم کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. جب آدمی کم کھائے گا تو نفس کنٹرول میں رہے گا جس میں انسانی کا نچلا حصہ شہوت کم ہو جائے گی. دوسرے الفاظ میں شباب کی قوت کم ہوگی کھانا کم کھانے سے اور کم بولنے سے. دو باتیں ہو گئی ایک زبان کا استعمال صحیح ایک شہوت کا استعمال صحیح. جب شہوت اور زبان کا استعمال صحیح تاجدار مدینہ کی ضمانت اس کے لیے لازم آ گئی. بتلاؤ کہ ہمارے مشائخین نے ہمیں جنت کا راستہ نہیں دکھایا نعمات جنت کا راستہ نہیں دکھایا اللہ کے قریب ہونے کا راستہ نہیں دکھایا ہے میرے دوستوں. لیکن ہم نے اس نظر سے نہیں دیکھا جس نظر سے ہمیں اس پہ دیکھنا چاہیے. اس نظر سے غور نہیں کیا جس نظر سے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. تو چار باتیں یاد رکھیں گے. ذرائع معدہ اس کو بولتے ہیں پیران طریقہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. کیا ہے؟ کم بولنا کم کھانا کم سونا لوگوں سے کم ملنا. یہ نہیں کہ نہیں ملنا رشتے توڑ دو ناطے توڑ دو بھائی بھائی سے لڑ لے بھائی بہن سے لڑ لے ماں باپ سے لڑ لے. یہ مقصد نہیں ہوتا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب تم دوسرے لوگوں سے ملتے ہو تو پھر ان سے ضرورت سے زیادہ کی بات نہ کرو
اپنے لوگوں سے جب ملتے ہو تب بھی بلا ضرورت بات نہ کرو، سلام کرو، خیر خیریت لو، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے سلام ہدیہ دو اور تحفہ دو، اس کی وجہ سے دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور دیگر احادیث مبارکہ میں رشتوں کو باقی رکھنے کی فضیلتیں اور رشتے ناتوں کا احترام کرنے، ماں باپ کی عزت کرنے اور پھر بیوی بچوں کے حقوق کی ادا کرنے، چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی کرنے کے جو مناسب لکھے گئے ہیں یہ اپنی جگہ ایک الگ عنوانات ہیں اور ان پر باضابطہ بیانات ہو سکتے ہیں۔ میرے دوست صرف میں اس لیے مختصر الفاظ میں سنا رہا ہوں تاکہ ذہن میں رہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ چھوڑ دیں، قلت اختلاط مع الانام کا یہ مطلب نہیں کہ ہم رشتے ناتوں سے تعلق چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ بات نہ کریں، ضرورت سے زیادہ لوگوں میں بیٹھک نہ ہو۔ میرے دوست ایک مثال دیتا ہوں، باہر چبوترے میں جتنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا ان سے پوچھو کہ اس نے کتنی دیر کام کی بات ہوئی، کتنی دیر ادھر ادھر کی ہاتھ سے رہتے ہیں، اب اس کی برائی شروع، اس کی برائی شروع، اس کی برائی شروع، اب پھر اس کی غیبت شروع، اس کی غیبت شروع، اس کی غیبت شروع۔ اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ غیبت کم ہوتی ہے، 2000 زیادہ ہو جاتا ہے، تو یہ چبوتروں پہ بیٹھنا چھوڑو، یہ مطلب ہے اس کا ہمارے عرف عام کے اعتبار بھائی ماں باپ کو کس چیز کی ضرورت ہے یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی ہے جو اس بات کو تیار ہے کہ ہم پوچھیں ہمارے ماں باپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ چبوترے پہ بیٹھنا آدمی نے فرض سمجھا ہوا ہے، نماز کے لیے مسجد میں آنا ضروری نہیں سمجھا۔ چبوترا وہ تھا جو خطبہ کہلاتا تھا، وہاں سے تربیتوں کے نظام چلتے، ویسے چبوترے پہ بیٹھنا عبادت ہے، ایسے چبوترے پہ بیٹھنا قباست، ویسے چبوترے پہ بیٹھنا جنت کے نعمات میں بیٹھنا، ایسے چبوترے پہ بیٹھنا جہنم کے گڑھوں میں بیٹھنا، ویسے چبوترے پہ بیٹھنا جنت کی نعمات اللہ کے قربات کو پانے کے لیے بیٹھنا، اور ایسے چبوتروں میں بیٹھنا جنت سے دوری، اللہ کی رضا سے دوری، اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کے نتائج ہوتے ہیں۔ میرے دوست میں ایسے نہیں کہہ رہا، اس سے جو برائیاں وجود میں آتی ہیں وہ ذہن میں رکھیں۔ اب ایک لڑکی گئی تو اس کے بارے میں فکر ہو گئی کہ صاحب یہ لڑکی کون، اگر آپ مسجد کے چبوترے پہ ہوتے تو یہ تصور نہیں آتا، مسجد کے چبوترے پہ ہوتے تو یہ تصور آتا کہ فلاں مولانا نے کیا کہا تھا، بھائی تو نے کہا پڑھ لو اچھی ہے فضیلت ہے، اب آپ کی طبیعت اس طرف مائل ہو۔ اگر مسجد کے چبوترے پہ ہوگا تو یہ خیال آتا ہے کہ صاحب یاسین شریف قرآن مجید شریف ہے اسے یاد کر لو، روزانہ 2 آیتیں یاد کرنا شروع کر۔ اگر مسجد کے چبوترے پہ ہوتا تو یہ خیال ہوتا کہ میں خالی بیٹھا ہوا ہوں 2 رکعت نفل پڑھ لوں تو کیا حرج ہے، اب آدمی 2 رکعت نفل پڑھنے کو بھی تیار ہو جاتا۔ اگر مسجد کے چبوترے پہ بیٹھا ہو یاد آ جائے کہ اللہ اللہ کرنے کی فضیلت ہے، چلو اللہ اللہ کر لیتا ہوں، ایک تو تصویر گھما لیتا۔ میرے دوست مسجد کے چبوترے پہ بیٹھنے کا یہ فائدہ ہے، لیکن باہر کے چبوترے پہ بیٹھنے میں اس لڑکی کو دیکھا، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا روپ کیسا ہے، اس کی جسمانی صاحب کیسی ہے، یہ کس کی بیٹی ہے، یہ کس کی بہن ہے، اگر اس کو چھیڑوں گا تو کوئی مارے گا تو نہیں، اس کو نہیں چھیڑوں گا تو کیا ہوگا، یہ ہمارے خیالات۔ تو چبوترا بدل گیا تو نسبتیں بدل گئی، چبوترا بدل گیا تو اعمال بدل گئے۔ ایک عمل وہ ہے جو جنت کی طرف لے جانے والا، ایک عمل وہ ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جہنم میں لے جانے والے اعمال نام سے ہی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، میں جو کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اپنے بزرگوں کے حوالے سے ہی کہتا ہوں۔ شیخ ابو طالب بچی نے لکھا ہے کہ جہنم میں لے جانے والی مجلسیں کون کون سی ہیں، ان میں سے ایک مجلس وہ ہے جس میں اللہ کا ذکر کرنے سے خالی ہو جائے اور غیر اللہ کا ذکر زیادہ ہو جائے۔ اب دیکھیے وہاں بیٹھیں گے تو غیر اللہ کا ذکر زیادہ ہوگا یا اللہ کا ذکر زیادہ ہوگا؟ تو میرے دوست جیسے چبوترا بدل جاتا ہے، نسبت بدل جاتی ہے اور مجلس کا نظام بدل جاتا ہے، ایسے ہی ہمارے حالات ہو گئے ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ لوگوں سے ملنے میں کم ملنا، ضرورت سے زیادہ نہ ملنا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ خوشی کا موقع ہو تو اظہار مسرت کر لیا جائے، غم کا موقع ہو تو غم خالی کر لی جائے، ہمدردی کے سن کلمات کہہ لیے جائیں اور ان کے پاس جانا، اگر کوئی بیمار ہو تو بیمار منشی کے لیے جانا، عیادت کا کرنا، یہ ثواب سے خالی نہیں ہے۔ یہ اعمال اس کے اندر آدمی کو آخرت کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ جنازوں میں شریک ہوگا اور عیادت کے لیے جائے گا تو پھر اس کو دعا دے گا اور وہ آدمی سمجھے گا کہ یہ میرا مہربان ہے، میرا ہمدرد ہے، میری بیماری میں میرا سپورٹ کرنے والا ہے۔ پھر اگر آپ اس کو دین کی کوئی بات کریں گے تو وہ سننے کو تیار ہے، وہ سمجھنے کو تیار ہے، لیکن وہ بیمار ہو جائے گا، آپ اس کے دیکھنے کو تیار نہیں، اس کے بعد جا کے 40 دن یا 4 مہینے کے لیے وقت پوچھیں گے تو وہ بولے گا کہ چلو اٹھا تھا اپنے کام ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بھائی پہلے ان کا دل جوڑو۔ دل جوڑنے کا طریقہ جو ہوتا ہے کہ ان کی بیماری میں ان کی عیادت کرو، ان کے صحت کی حالت میں ان سے کام لو۔ کام لینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے مسجدوں کو آباد کرنے کا نظام بنایا جائے۔ یہ کام ہے کرنے کا، یہ کام ہے سوچنے اور فکر کا دائرہ بدلنے کا۔ میرے دوست ہم یہ چھوڑ کر کے یہ کرنے لگے کہ بزرگوں کو تنقید کرنے لگے، وہ فلاں بزرگ کرتے، وہ ایسا کرتے، وہ نمازاں نہیں ہے۔ بہت سارے بزرگ ہوتے ہیں جو مرفوع القلم ہوتے ہیں،
مرفوع القلم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آدمی مجذوب ہوتا ہے. مجذوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی اپنی عقل سے پیدل ہو جاتا ہے اتنی دیر کے لیے جتنی دیر تک اللہ کی قوت جذابہ میں مجذوب ہو جاتا ہے، جذب ہو کے رہ جاتا ہے. مثلا اللہ کی خالقیت کا اس پر جذابہ ہو گیا، اب وہ کیفیت جذابہ میں ہے تو اس کو نہ اپنے کپڑے کی فکر ہوتی ہے، نہ لباس کی، نہ بھوک کی، نہ بیوی بچوں کی، نہ ماں باپ کی، بلکہ وہ بیگانہ ہو جاتا ہے اپنے غیر سے. خود اس کے جسم بھی اس کو ذہن نہیں رہتا، بلکہ اس کے سامنے صرف اللہ کی تجلی ہی ہوتی ہے، تو وہ تجلی میں گم ہو جاتا ہے. تو جتنی دیر تک وہ تجلی میں گم ہوتا ہے اتنی دیر تک وہ مرفوع القلم ہوتا ہے، کیونکہ پاگل ہو گیا. شریعت کی روح سے فقہا نے لکھا ہے کہ اس آدمی پر شریعت لاگو ہوتی ہے جو ذی شعور ہو، ذی عقل ہو. عاقل ہونا، بالغ ہونا شرائط آپ نے پڑھی نہیں پڑے. میرے دوست جو جذب کی کیفیت میں ہوتا ہے وہ عقل سے پیدا ہو جاتا ہے، اس وقت میں اس کی عقل اللہ کی قوت میں یا اللہ کی صفت میں گم ہو جاتی ہے. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اسی لیے کسی پر فتویٰ نہ لگائیں. ہاں ان کے بارے میں تو کہاں نے لکھا ہے کہ یہ قابل تقلید بھی نہیں ہے اور یہ تنقید کے لائق بھی نہیں. ان کو تنقید بھی نہیں کرنا، برا بھلا بھی نہیں بولنا، ان کی اتباع بھی نہیں کرنا. ان جو کرے وہ کرو، نماز چھوڑے تو بھی نماز چھوڑ دینا، نہیں ایسا نہیں. شریعت کے بغیر نہ طریقت ہے، نہ حقیقت ہے، نہ معرفت ہے. شریعت کے ساتھ طریقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے اور معرفت بھی ہے. میرے دوست یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے عرض کی ہیں، اس کے دو نام ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام. اور یہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں محنت اور مشقت کرو جیسا کہ اللہ کے راستے میں اللہ کو پانے کے لیے محنت اور مشقت کرنا حق ہے. اس بات کے تحت میں دو عنوانات قائم کرے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. ایک کا نام رکھا مقصودات، دوسرے کا نام رکھا غیر مقصودات. مقصودات میں نے گزشتہ جمعہ میں سنا لیے. غیر مقصودات میں دو چیزیں ہیں، پھر ذرائع معدہ جس میں کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، کم لوگوں سے ملنا، یہ چار باتیں ہیں. پھر اس کے بعد میں غیر مقصودات کا دوسرا جو باب ہے اس کو کہتے ہیں ذرائع فاعلہ. ذرائع فاعلہ کی پھر دو قسمیں ہیں. اس کے اندر مفید بلا قطر ایک ہے جیسے ذکر شغل مراقبہ، اور ایک مفید مع القطر ہے جیسے تصور شیخ، سماع اور دیگر عشق مجازی. اللہ کرے کہ یہ علوم ہمارے سمجھ میں آ جائیں، ہم ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہو جائیں، ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے. اللہ کرے کہ ہمیں بزرگوں کی صحیح معنوں میں عقیدت مل جائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہماری زندگی کا اسلوب بن جائے. میرے دوستوں ان کی تعلیمات ہماری آخرت کے لیے بیش بہا خزانہ ہے. اللہ ہم کو اپنے اکابرین کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنت اللہ.